السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج تھوڑی سی تاخیر سے ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ جمعہ کے بعد میں تھوڑا سا بینک چلا گیا تھا، میرا اکاؤنٹ تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے، تو وہاں سے آیا ہوں تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس دے دوں۔ اور میں ایوت محل جانے والا ہوں تو اس کی تیاری کر رہا ہوں، مطالعہ قرآن کے لیے جانا ہے۔ تو سب سے بڑی خبر جو ہے کہ امریکہ کا ایک جہاز کریش کر گیا ہے اور 4 اس کے پائلٹ یا جو بھی کرو ممبر سمجھیے سب مارے گئے ہیں۔ تو پہلے 8 اور 4 12 ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ایران نے مارا ہے نہ ہمارا فرینڈلی فائٹ ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اب فرشتوں نے مار دیا یا کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن قبول کیا ہے کہ عراق میں جو ہے یہ حادثہ پیش آیا۔ ہمارے 2 جو ہے پلین کریش کر گئے، آپس میں ٹکرا گئے، لیکن ایک بچ گیا اور ایک جو ہے کریش ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا صدمہ ہے امریکہ کے لیے، کہ جو کہتا تھا کہ کوئی جو ہے امریکہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اور اس کا یہ برا حال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ہے ایران کے جو نئے سپریم لیڈر بنے ہیں آیت اللہ مجتبی خامنئی صاحب، ان کا بھی پہلا اسٹیٹمنٹ آیا، اور وہ انہوں نے جو ہے خطرناک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بالکل بند رکھو، کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک امریکہ یہاں سے جو ہے گلف کنٹریز سے اپنا بیس اٹھا کے نہیں لے جاتا ہے تب تک جو ہے ان پر حملہ جاری و ساری رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ دشمن کو پناہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ پہلا خطاب تھا۔ اب ان کے تعلق سے بہت ساری چیمیں گوئیاں بھی ہیں کہ وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، بہت زیادہ زخمی میں ہے، کتنے زخمی میں ہے، کام کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہے، یا پھر ان کا نام ہی کافی ہے موٹیویشن کے لیے۔ اب یہ خواہ مخواہ اسپیکولیشن لگا کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خبر ہوگی وہ آ ہی جائے گی۔ اسی طرح جب بنجامن نتنیاہو کی خبر جب بہت زیادہ تھی، میرے واٹس ایپ پہ تو اسٹوڈنٹ کا میسج آ کے پریشان ہو گیا کہ سر یہ دیکھیے یہ کہہ رہا کہ یہ مر گیا ہے، یہ دیکھیے یہ بھی کہہ رہا ہے یہ مر گیا۔ یہ میں کہا ارے بھائی، جب تک میں جن میڈیا کو بھروسہ کرتا ہوں ادھر سے خبر نہیں آئے گی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ کہہ رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا میں کیا سمجھوں، وہ جب مر گیا ہے تو اب وہ جو دعویٰ کر رہا وہ دلیل پیش کرے گا نا، اب وہ چھپا ہوا ہے کہیں اور ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ تو میں تو منع ہی کر رہا تھا کہ بھائی میں نہ انکار کر رہا ہوں نہ اقرار کر رہا ہوں، کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ اب وہ دعویٰ کر رہا تو ہمارے پاس ریجیکٹ کرنے کے بھی کوئی جو ہے یہ نہیں ہے، اگر ہم کہیں پہ دیکھے رہیں اب پھر وہ دعویٰ کرے تو ہم جھٹلا بھی دیں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ تو 2-4 روز تک کافی یہ معاملہ چلا، لیکن کل جو ہے اس کا بھی خطاب آیا، بنکر ہی سے آیا، ریکارڈڈ تھا جبکہ، تو وہ بھی جو ہے تو کل 2 کا خطاب جو ہے لوگ بہت زیادہ امید کر رہے تھے، دونوں کا خطاب آیا۔ تو بنجامن نتنیاہو نے تو سخت تقریر کیا کہ جو شدت پسند اسلام ہے، یعنی جس کو غیرت والا اسلام کہہ سکتے ہیں، اس سے جو ہے دنیا کو خطرہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ بھی بولا اس نے۔ تو اس کا دیکھیں اس کو چاہیے جو ہے یو اے ای ٹائپ کا اسلام، ہاں، وہ تو اس کو ابھی ڈر ہے، دیکھیے گا کہ ایران سے اگر اس کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے قطر کا نمبر لگا دے گا اور ترکی کا نمبر لگائے گا، کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے تھوڑا زیادہ اسلام کرتے ہیں۔ اور یہ سعودی میں تو سمجھے کہ پبلک میں اسلام ہے لیکن محمد بن سلمان میں ابھی اتنا نہیں ہے، تو اس ٹائپ کا یہ چاہ رہا ہے۔ تو وہ ابھی سے جو ہے سنی، یعنی جو ہے اخوان مائنڈ کے جو لوگ ہیں یا تحریک مائنڈ کے لوگ ہیں تو وہ سنی میں زیادہ ہیں، تو ادھر بھی جو ہے پہلے سے جو ہے ماحول بنا رہا ہے کہ سنیوں میں بھی شیعوں میں بھی دونوں کو یہ کر کے، اور پھر جو ہے بے غیرت والا جو مسلمان حکمراں ہے وہ چاہیے ہمیں یہاں پہ۔ تو اب دیکھیں اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ معاملہ کدھر جائے گا۔ ابھی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یوم القدس منا رہے تھے، الوداع جمعہ کو ایران والے مناتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ مناتے ہیں،
اب وہ بڑی گیدرنگ تھی تہران میں، اب وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا ہے. اب کیا کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ کدھر جائے گا نہیں جائے گا یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور فلسطین کو جو لوگ بے یار و مددگار چھوڑ دیے تھے اور ابھی بھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس کی سزا جو ہے مسلمانوں کو بھی ملنی ہے، کافروں کو بھی ملنی ہے. تو وہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سزائیں اس طرح بھی دیتا ہے کہ آپس میں ٹکرا دیتا ہے. اور تو سمجھے کہ بنجامن نتنیاہو کو بھی سزا مل رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سزا مل رہی ہے، اور پھر مسلم حکمرانوں کو بھی سزا مل رہی ہے. لیکن اس کا ورس فیس جو آئے گا اگر یہ عرب حکمراں جو ہے لڑ گئے ایران سے، تو پھر سمجھ جائیے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ جب تک عرب حکمراں جو ہے تھوڑی سی سمجھداری یا جو بھی بزدلی کہیے جو آپ نام دینا ہے، جب تک یہ باقی ہے تب تک سمجھیے کہ ابھی آپ کے فیور میں معاملہ چل رہا ہے. ہاں، لیکن اگر یہ معاملہ بیڈ ٹو ورس ہو گیا تو پھر سمجھ جائیے کہ تباہی تباہی، اور پھر یہ عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا کہ ایران کے جو ہے پورے جو ہے الیکٹرسٹی سسٹم جو ہے اس کو میں اڑا سکتا ہوں. اب ایران کی طرف سے جو ہے علی لاریجانی کی طرف سے آیا کہ کر کے دیکھ لو ایک مرتبہ، نہ پورے علاقے کو ہم اندھیرے میں ڈبا دیے تو پھر بتانا. تو اس طرح کے جو ہے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی ہتھیار چلانے کی بات آ سکتی ہے، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بیروت پہ بھی جو اسرائیل شدید بمباری کر رہا ہے، اور ادھر جو ہے اس پہ بمباری ہو ہی رہی ہے، اور ادھر جو ہے اس پہ بھی جو حملے کی بات آ رہی ہے. یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر جو تھا اس کے بھی ڈیمیج ہونے کی بات ہے. تو ایران تو کہہ رہا کہ میں خود ڈیمیج کیا ہوں، اور امریکہ کہہ رہا نہیں نہیں وہ تھوڑی سا آگ لگ گئی تھی. تو وہ قبولتا نہیں ہے، ایران کے کو کریڈٹ نہیں دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بڑی مصیبت ہے. یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے ٹائمز آف اسرائیل ہے، کیٹس تھریٹن ڈسٹرکشن آف لیبنیز انفراسٹرکچر ایز پرائس آف ناٹ ڈس آرمنگ حزب اللہ. حزب اللہ کو تم لوگ ڈس آرم نہیں کیے ہو، لہذا پورا جو ہے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے لبنان کے. وومن وانڈیڈ بائی شارپ نیل. یہ دیکھیے اس کو پہلے دیکھیے. 4 US soldier killed as refueling plane crashed in Iraq due to apparent accident. تو یہ دیکھیے ریفیولنگ یہ ہے، یہ فائٹر جیٹ میں ریفیل کرتا ہے، یہ خود ہی کریش کر گیا. اس میں 5-6 کرو ممبر تھے، وہ سب مارے گئے شاید. یہ دیکھیے وار کرمنل جو ہے. Netanyahu says he does not know if Iranian will oust regime, threaten new supreme leader. یہ کہہ رہا ریجیم تو میں نہیں ختم کر پاؤں گا، ریجیم تو ایرانی لوگ ہی ختم کر پائیں گے، باقی لیڈر ویڈر کو مارنا ہے تو بولو ہم مار سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اور بنجامن نتنیاہو کو ایک اور جھٹکا لگا ہے کہ آئس لینڈ اور نیدرلینڈ ان دونوں نے بھی جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ہے جینوسائیڈ کا جو کیس چل رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو جوائن کرنے کا جو ہے اس نے کیا ہے. تو یہ آئس لینڈ یہاں پہ ہے، نیدرلینڈ یہ ہے. تو اس طرح کل ملا کر کے 18 ممالک ہو گئے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کر کے اسرائیل کے خلاف ICJ میں کیس لڑنے جا رہے ہیں. تو وہ بھی جوائن کیے ہیں. تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ لوگ شیئر کر دوں. اگر آپ الجزیرہ دیکھنا چاہیں تو الجزیرہ بھی دیکھ لیجیے. دیکھیں تہران میں جو ہے یہ سب ایکسپلوژن نیئر تہران القدس ڈے مارچ ان سولیڈریٹی ود پیلسٹینین. اب اتنی پبلک میں بلاسٹ ہو گیا ہے تو کیا حال ہو. اسرائیل لانچ نیو اٹیک آن تہران 2 killed by drone debris in Oman. یہ ساری چیزیں تو یہ میں سوچا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.